میں ہوں مدثر راجپوت۔ السلام علیکم۔ بل گیٹس کی ایک میں نے تصویر دیکھی، وہ پبلک ٹرانسپورٹ پر کہیں جا رہے تھے اور ایک کتاب ساتھ پڑھتے جا رہے تھے۔ ان کی ایک دن کی جو آمدن ہے وہ لاکھوں ڈالرز میں آ رہی ہے، یا کروڑوں ڈالر میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور ہمارے خیال میں ایک کامیاب آدمی کو کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے ہاں ایک رسم رواج چل رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جو دنیا کا امیر ترین شخص ہے وہ بھی ایک ہفتے میں 4-5 کتابیں پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اور کتابیں خرید رہے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ دنیا کا مصروف ترین آدمی ہے۔ اور وہ جس کی کتاب پڑھ رہا ہے، ظاہری بات ہے وہ مالی لحاظ سے اس سے کم ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کتابیں جو ہیں یہ آپ کے دماغ کو زرخیز رکھتی ہیں۔ علم کم سٹیٹس والے سے بھی مل سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ جو علم ہے ہم بہت بڑے فلاسفر سے، بہت بڑے دانشور سے ملے۔ علم کہیں سے بھی مل سکتا ہے اور اسے حاصل کرنا چاہیے۔ جتنی مرضی دولت ہو، سیکھنے کے لیے پھر بھی کتابوں کی اور علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتابیں دماغ کو ذخیرہ رکھتی ہیں۔ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ پیدائش سے لے کر موت تک چلتا ہے جی۔ ہمارے ملک میں کتابیں پڑھنے کا رجحان بہت کم ہے، یا نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن مہینے میں کم از کم 2-3 کتابیں لازمی پڑھنی چاہیے۔ اس سے آپ کی ذہنی نشو و نما بہتر ہوگی۔ اچھا جی، جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں یا ابھی موجود ہیں، وہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں کتابیں پڑھتے ہیں، اور کتابوں سے ہی وہ علم حاصل کرتے ہیں، اور وہ 24 گھنٹے میں کم از کم 1 یا 2 گھنٹے لازمی کتابیں پڑھنے کو دیں، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ کس کی ہے، وہ کسی بڑے مفکر کی ہے، کوئی اچھا دانشور ہے۔ ٹھیک ہے، اچھے دانشور کی بک ہو تو وہ ضرور پڑھیں، لیکن بعض اوقات آپ کو کسی عام شخص کے لکھی ہوئی بک سے بھی کوئی اچھا مٹیریل مل سکتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔